محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم والصفا اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وآلنا محمد صلاة الذي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأحوال المختلفة. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دلائے غیور مالک و قادر ما فخر ارض و عجم والی کون و مقام سے اعلی مقام سیدہ انس و جان نیجر تابان شاہ نشین ماہوشان شاہ خوبان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سرکیل زہرہ جمالان جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیجر فتحا رازدار ماہوہا شہد ماتوا صلب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات تحصیل پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار تمام اسلامی بھائی احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج جمعہ المبارک جو تمام دنوں کا سردار اور مقدس دن رب کائنات نے میری اور آپ سب کی زندگی کے اندر عطا فرمایا. آج ہم اس رب کی یاد کے لیے اس رب کو جھکنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کیونکہ جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہمیں ایک کائنات کے محبوب کا امتی بنایا تو اس لیے ہم نے جب اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے جلد از جلد اللہ کی گھر کی طرف بڑھ جانا ہے تو رب کائنات کی رحمتیں انسان پر نازل ہو جاتی ہیں. سامعین محترم
حضور علیہ السلام کائنات کے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا ہے۔ آج تو ہم جھولی پھیلا کے عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن یہ وہ مجلس تھی کہ اس میں ایسا چراغاں ہوا دنیا نے دیکھا۔ مجلس صحابہ خطا تھی، حضور حجرہ انور میں موجود تھے اور صحابہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خدا بندی ملا۔ تو اس لیے صحابہ کو یہ فخر تھا کہ انہیں حضور کی صورت میں انعام خدا بندی ملا۔ آج ہم حضور کے امتی ہونے کے ناطے حضور کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمیں کائنات کے اس محبوب کی عزت کے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی غیرت نہیں، ہمارے اندر کوئی انسانیت نہیں۔ لیکن وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے مسجد نبوی میں محفل سجائی اور مسجد نبوی میں جمع ہوئے تو حضور نے ان سے پوچھا، سوال کیا، لا جلسکم، کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ فرمایا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا، بیٹا آپ کو عطا کر کے، حضور آپ مل گئے، اس لیے ہم اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم، بات تو سادہ سی ہے، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے ہم جمعہ مبارک ادا کرنے آئے ہیں۔ تو صحابہ اس لیے بیٹھے تھے، حضور کا شکرانہ ادا کر رہے تھے کہ رب نے انہیں جو کائنات کا پیغمبر دیا تو اس کا شکرانہ ادا کر رہے تھے۔ یہاں پر اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے سننا ہو تو ان کے درجوں کی ترتیب یہ ہے، من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، فرمایا ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد رسول اللہ دیے۔ اس کا ترجمہ کس کیا ہے؟ جو نیک ہونا اور کیا چاہیے، ملنے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آج کی صورت میں اللہ نے ہمیں جو انعام دیا اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم، اب حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے صحابہ جو ربِ کائنات نے مجھے ایک کائنات کا معبود بنا کر بھیجا اس سے شکرانہ ادا کر رہے ہیں، لیکن حضور نے ان سے قسم مانگ لی۔ فرمایا اے صحابہ آپ قسم دے سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، انہوں نے کہا جی ہم حج جاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ اب حضور نے باقاعدہ ان سے قسم مانگی اور صحابہ نے باقاعدہ قسم دی۔ پوچھا گیا تو بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو عطا کیا اور اللہ نے ہدایت دین دی، ہم اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم، تو حضور علیہ السلام نے بتایا اے صحابہ میں نے یہ جو دوسری قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں دی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا۔ اے صحابہ میں نے جو قسم لی ہے سن لو یہ قسم کیوں لی؟ فرمایا کوئی وہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرانی ان اللہ
عز و جل یباہی بکم الملائکہ، تو فرمایا جبرائیل نے محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، مولا اعلیٰ میں کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی کیسے شکر گزار نکلے، اب تک اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ رب ہو کے کائنات کا محبوب کا جب صحابہ نے شکرانہ ادا کیا تو رب بھی ناز کر رہا ہے، مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے انہیں ایک نعمت دی ہے، لیکن یہ پھر بھی بیٹھ کے حضور کی نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، ہم تو پھر صدیوں بعد ہمیں حضور ملے ہیں، لیکن ہم آج بیٹھے ہیں اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا بیٹھنا اللہ کے حکم ہو جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، لیکن آج پھر بھی بیٹھ کے کائنات کے اس محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، درود و سلام کے ماحول میں بیٹھے ہیں، ہم نے نماز جمعہ ادا کرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور رب کو سجدہ کرنا ہے، رب کی رحمتیں نازل ہونی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں دست بستہ کلام ہوگا اور دعا کے اتحاد کریں گے، ہمارے لیے یہ لمحے کتنے حسین گزریں گے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے ہمیں جو انعام دیا ہم اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی ہم حق شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی سجدہ میں رکھ کر کے اللہ کی تسبیح بولتے رہیں، لیکن اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا۔ ہم نے کتب میں پڑھا کہ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی، ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی، بس سر کے وقت جا پڑے۔ ہمارے والد گرامی بس دوسرے مولانا غلام کی دعا ہے، انہوں نے ہندوستان میں جا کے آواز دی کہ مبارک ہو جو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ جناب کا فرمان ہے تم خیر امتی تدخل الناس بغیر تم خیر امت ہو، اس کا ہمیں محبوب کا امتی بنایا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہاتھ ملا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ کسی نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب بھیج مجھے تو گردرا اور وسلم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں نام بھی بتا دیتا ہوں، اب جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی ہمیں خبر دی کہ اب جو کائنات کا محبوب آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، اور جس کے ذکر پر تاغوت نے نغمہ سرائی کی، اور جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان، جس کی زیارت کے لب عیسیٰ میں آئے باز، جس کی شان رحمت کے جو بن کے روشنی دل زندہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی رنگ میں پایا، نہ جانا نام بھولے کنجان سے لگے بھولت کہ مرغے ہر جمنے آرزوئے خدارت، ہر کوئی اسی کا منتظر، کوئی کہیں منتظر، بحیرہ راہ کہاں منتظر، اور بحیرہ راہ کھلی ڈال کی شام کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مدد کی بات میں کہا تھا کہ ایک دن اس کائنات کے محبوب نے یہاں سے گزرنا ہے، اور وہیں ایک جھونک لگا کے حضور کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ صبح سویرے چھت پر چڑھتا ہے تو حجاج کی جانب سے آنے والے کافر دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ مفہوم کیا گیا، وہ لگا کیا گیا، اس نے پہچانا کیسے کہ ایک دن اس محبوب نے یہاں سے گزرنا ہے، اور وہ آج جلدی نیچے اتر گیا۔ وظیفہ کیا کرتا تھا؟ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، شام سویرے اس کا یہی وظیفہ تھا۔ ایک دن وہ لمحہ آ گیا کہ وہ آج جلدی نیچے اتر آیا، اس نے اپنے ماننے والوں کو کہا آج جلدی سے کھانا تیار کرو، یہ جو قافلہ آ رہا ہے ہم نے اس قافلے کی دعوت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، قافلہ بھی قریب آ گیا اور انہوں نے کھانے کا آرڈر دے دیا اور ان سے حکم دیا کہ آپ دوپہر کا کھانا آپ نے ہمارے پاس کرنا ہے۔ تو کافر والے پہلے بھی یہاں عرب کو تاجر شام سے گزر کے جاتے تھے، لیکن کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، کبھی انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کیا خاص وجہ ہے؟ مسافر کو جب کھانا مل جائے ظاہر اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن جب کافر کو کھانے کے لیے بلایا تو حضور علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضور کو اپنے سامان کے رابطہ کرنا چھوڑا۔ ایک درخت تھا، جس درخت کے کلیسا کے سامنے حضور علیہ السلام اور تمام صحابہ کے بیٹھ گئے، تو جگہ مقرر ہو گئی۔
وہ گھیرا نہ پایا. حضور کیسے دیکھ رہے تھے بندہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے. تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ کوئی شخص کام کر تو نہیں گیا. انہوں نے کہا ہاں ایک نوجوان ایک نوجوان ہے اس کو ہمارے جوان کے راستے چھوڑا ہے. اللہ اکبر. وہ ہمارے بزرگ ہیں دنیا کہتے ہیں کہ کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ کے آئی ہے. جب دولہا نہیں ہے تو بارات کا آنے کا کیا فائدہ. تو اس لیے اب حضور علیہ السلام کو لے کر آئے. حضور آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے کیونکہ درخت کے اندر لوگ جمع تھے, جگہ نہیں تھی. اللہ اکبر. درخت نے بھی الٹ کر حضور پہ سایہ کر دیا. درخت بھی کھایا کرتے تھے. حضور نے حضور کا ہاتھ پیدا میں بلند کیا تو فرمایا ھذا سید العالمین ھذا سید المرسلین. درخت بھی انتظار کرتے رہے. حضور علیہ السلام جو کائنات کے محبوب ہے, اللہ نے ہمیں جو اعلان دیا, اگر ہم آج حضور کی عزت پر پہرا نہیں دیں گے اور جو لوگ حضور کے دین کو, حضور کے مشن کو توڑ رہے ہیں, جنہوں نے کائنات کے اس محبوب کی عزت و احترام کے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں کیا, تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے حضور نبی رحمت نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من النعم. فرمایا تم اللہ سے محبت کرو, وہ تمہیں ہر طرح کی محبت عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ, میرے سے پیار کرو, میں تمہارے رب کا محبوب ہوں. سامعین محترم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بٹھا کے یہ عرض کر رہے ہیں اب جو آنے والا ہے اس کے جس کے لیے زمانہ منتظر ہے اس کا نام احمد ہوگا. ایک ہواری اس کے کھڑا ہو گیا. فرمایا حضرت جس کے کسی پہ آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا. اس لیے آج ہر امت یہ سوچتا ہے کہ میرے پیر سے بہتر کون ہو سکتا ہے. استاد یہ سوچتا ہے شاگرد کہ میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے. بیٹا یہ سوچتا ہے کہ میرے باپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. وہ تو بدبخت ہے جو محبوب بھی مانے اور عیب بھی نکالے. محبوبہ سے دکھتا کی تیرا کرم کو بات نہیں ہوتا. اصل منافق جانیے اسلوب اور جھوٹے پیار سے توندہ سمجھ پیا عشق میں توندی تیرا بالکل پیا پر روندہ. آدم جس دن لگ جاوے اسے عیب نظر نہیں آتا. رب تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور ہمارے ذکر و اذکار یہ جو سبق ہم نے سیکھا اس پر ہم سب کو, مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر. لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر. گو لاکھ کوششیں کرے ہم اپنے واسطے ہوں گی مگر نہ کچھ کرے اساں تیرے بغیر. وبا علیہ السلام.